اس وقت لوگوں کا رواج تھا، دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہات کے خواتین کے ہاتھ بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ان کو دودھ پلائے۔ ایک تو شہر میں عام طور پر بیماریاں زیادہ ہوتی ہے، ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تاکہ فصیح جو کھٹر دیہاتی زبان ہے، فصاحت و بلاغت والی کھٹر، وہ سیکھ سکے۔ تو اس مقصد کے لیے حضرت عبد المطلب نے بھی کوئی دائیہ دودھ پلانے کے لیے تلاش کیا، جس کے لیے حضرت حلیمہ کا انتخاب کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی تھی کہ اس وقت قبیلہ بنی سعد کے اندر اور اس وقت کے حالات کچھ اس طریقے سے تھے کہ اس قدر کہاں پھیل چکا تھا کہ لوگوں کے پاس، جانوروں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور فرماتی ہے کہ میں قبیلہ بنی سعد کی قافلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ میں بھی روانہ ہوئی، مکہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا، اپنے شوہر اور ایک چھوٹا بچہ جس کو میں دودھ پلا رہی تھی اس وقت، اس کو بھی ساتھ لیا۔ اور حالت کچھ اس طریقے سے تھی، اس وقت میرے تھنوں میں اس قدر دودھ نہیں تھا کہ میں بچے کو دودھ پلاتی۔ وہ بچہ بلک بلک کر روتا رہتا، جس کی وجہ سے ہم پوری رات سو نہ سکتے۔ اور میرے پاس ایک کمزور دبلی پتلی، کمزور بالکل ایک گدی تھی اور ایک اونٹنی تھی۔ اونٹنی کا عالم یہ تھا کہ اس کے تنوں میں ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور جب ہم روانہ ہوئے تو میری گدی نے مجھے اس قدر تنگ کیا کہ سارے قافلے کے لوگ تنگ آ گئے، سارے قافلے کے لوگ۔ جیسے آج کل بھی اگر دنیا کے اندر کوئی ریس لگ جائے اور کوئی بندہ پیچھے رہ جائے تو سارے بندے اس کو باتیں سناتے، دیکھو پیچھے رہ گئے۔ اس قدر بھی سارے قافلے کے لوگ حضرت حلیمہ کی وجہ سے تنگ آ گئے۔ آپ بھی پتہ، آپ کی سواری کیسی ہے، چل نہیں سکتی۔ بالآخر فرماتی کہ جب ہم کسی طریقے سے کرتے کرتے مکہ پہنچ گئے تو مکہ پہنچتے سب نے دودھ پلانے کے لیے بچہ تلاش کیا۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے، ان کے والدین ماں باپ ہمیں کچھ پیسے دیں گے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں گے جس سے ہم گزارا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ سب عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ بچہ میرے، اس کو دودھ پلاؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیم ہونے کی وجہ سے کسی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پسند نہیں کیا۔ جس کو بھی کہا جاتا کہ یہ یتیم بچہ ہے تو آگے سے کہتی کہ اس کی والدہ بیوہ، اس کا دادا ہمیں کیا دے سکے گا، تو وہ لینے سے انکار کرتی۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ میں نے بھی لینے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ہر خاتون کو ایک بچہ مل گیا دودھ پلانے کے لیے، لیکن میں اکیلے رہ گئی۔ میں نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ میں اکیلے بچہ لیے بغیر اپنی قبیلے بنی سعد کی طرف واپس لوٹوں۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کیوں نہ میں اس یتیم بچے کو لے لوں جس سے سب نے انکار کیا تھا، میں نے بھی انکار کیا، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ تو میرے شوہر نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ کوئی بات نہیں، آپ لے لیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال۔ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آغوش دیا، اپنے پڑاؤ کی جگہ واپس تشریف لائی، تو میں نے جیسے اس کو قریب کیا تو میرے تھنوں کے اندر دودھ ابھر آیا اور اس قدر دودھ پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے رضائی بھائی نے، جو میں پہلے سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، جو راتوں کو رویا کرتا تھا، بھوک پیاس کی وجہ سے ہم بھی نہ سو سکتے تھے، وہ بھی نہیں سو سکتا، اس نے بھی خوب دودھ بھر کر پیا، وہ بھی آرام سے سو گیا۔ رات کو جب میرے شوہر پنکھے سے دودھ نکالنے لگے، دودھ دھونے لگے، تو اونٹنی کے تنے میں بھی دودھ اس قدر بھر آیا کہ ہم دونوں نے دودھ پیا، رات کو آرام سے سوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے سے اس قدر برکت آئی۔ تو میرے شوہر نے جب صبح ہوئی تو مجھے کہا، اللہ کی قسم
کہ آپ نے ایک مبارک روح کو قبول کیا ہے. فرماتی کہ میں نے بھی اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہمارے لیے برکت عطا فرمائیں گے. فرماتے کہ جب ہمارا واپس قبیلہ بنی سعد کی طرف روانگی کا وقت آیا تو وہی گدی وہی اونٹ تھی جس کی وجہ سے سارے قبیلے کے لوگ مجھے باتیں سنایا کرتی تھی. جب میں اوپر سوار ہوئی تو سب سے آگے جانے لگی تو قبیلے کے ساری خواتین کہنے لگی اے حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے وہی گدی ہے جس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ سوار ہو کر آئی تھی جو چلنے کے قادر نہیں تھی. تو میں نے بھی کہا اللہ کی قسم ہاں وہی اونٹنی ہے. تو وہ بھی بار بار پوچھتی میں بھی وہی جواب دیتی کہ اللہ کی قسم وہی اونٹنی ہے. فرماتی کہ جب ہم اپنے قبیلے پہنچے تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے سے پہلے حالات تھے کہ بکری کے تنوں میں بالکل دودھ نہیں ہوا کرتا تھا, خشک سالی تھی, پانی تو کچھ نہیں ہوتا تھا, پانی پینی تو کچھ نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لینے سے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ صبح کو جب میری بکریاں جایا کرتی رات کو واپس آتی تو اتنا دودھ ہوتا کہ پورے قبیلے کے کسی کے بکری میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ہوا کرتا تھا. تو میرے قبیلے کے لوگ قبیلہ بنی سعد کے لوگ اپنے چرواہوں کو باتیں سنایا کرتے تھے کہ تم بھی وہاں اپنے جانوروں کو بکریوں کو لے جایا کرو جہاں پر حلیمہ کا چروایا اپنے بکریوں کو اپنے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں. وہ وہاں پر بھی لے کر جاتے, ان کے بکریوں میں جانوروں میں بالکل دودھ نہیں آتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف گود میں لینے کے برکات جس کو حضرت حلیمہ اپنی زبان خود بیان کرتی ہیں. فرماتے ہیں کہ 2 سال جب کسی طریقے سے پورے ہوئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر گئی. میں نے آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے دوبارہ درخواست کی تھی, اصرار کیا کہ کچھ دن دوبارہ مجھے اس بچے کو اپنے پاس لے کر جانے دے, میرے پاس رہنے دے. تو چونکہ اس وقت مکہ کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی تو میں نے اس کا بھی بہانہ لگایا. میرے سامنے تو وہ چیز برکت تھی جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے برکات سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لینے سے. بلاخر کچھ دن کے لیے اس نے مجھے دوبارہ اجازت دی. خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. ہم نے اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس طریقے سے لے کر آنا ہے. آج ہم نے دکانوں کے اوپر آیت لکھی ہوتی ہے نیچے ہم جھوٹ بول کر چیزیں بیچ رہے ہوتے, ملاوٹ کر کے چیزیں بیچ رہے ہوتے. اوپر ہم نے قرآن کی آیت لکھی ہے اور نیچے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل برخلاف ہے. ہر چیز میں ملاوٹ, بات ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس طریقے سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر صحابہ نے کس طریقے سے عمل کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.